بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنگ احد پر لگاتار آپ نے 3 ویڈیو دیکھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم یہ چوتھی ویڈیو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا، جس سے وہ تلملا گیا۔ گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ بھاگ نکلا اور اپنی فوج میں جا کر اپنی گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی بتانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو معمولی خراش ہے، تم اس طرح پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ مجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا، اس لیے یہ تو بہرحال زخم ہے۔ میرا تو یقین ہے کہ اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت پکی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابی بن خلف نے مکہ میں ایک گھوڑا پالا تھا جس کا نام اس نے عود رکھا تھا۔ وہ روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ معاذ اللہ، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ میں ابی بن خلف کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر میدان احد میں آیا تھا جو یہ واقعہ پیش آیا۔ ابی بن خلف نیزے کے زخم سے بے قرار ہو کر راستہ بھر تڑپتا اور بلبلاتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے مقام صرف میں مر گیا۔ اس طرح ابن کمیہ ملعون، جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تلوار چلائی تھی، ایک پہاڑی بکرے کو خداوند قدوس نے اس کے لیے مقرر فرما دیا اور اس نے اس کو سینگ مار مار کر چھلنی بنا ڈالا اور پہاڑ کی اونچائی سے نیچے گرا دیا، جس سے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کافروں نے آپ پر تیر اور تلوار کا وار شروع کر دیا اور کفار کی بے پناہ بھیڑ آپ پر چاروں طرف سے حملہ کرنے لگی، جس سے آپ کافروں کے بیچ میں گھر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جوش جانثاری سے خون کھولنے لگا اور وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے اور آپ کے ارد گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جھک جھک کر آپ کے لیے ڈھال بن گئے اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھیں ان کو وہ اپنی پیٹھ پر لیتے رہے اور آپ تک کسی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور ایسی بہادری سے جنگ کرتے رہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بیٹھا لیا تھا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے، اچانک کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے گال پر آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے
ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقہ میں رکھ دیا اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تیر اندازی میں بہت ہی کمال رکھتے تھے۔ ماشاء اللہ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچاؤ میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے، اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھ سے تیر اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے سعد تیر برساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ سب اللہ کے رسول سے یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، یعنی آپ کی محبت کے لیے ہم اپنی ماں اور اپنے باپ کو قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جن سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ ظالم کفار بہت ہی بے دردی کے ساتھ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک دانتوں کے صدمہ اور چہرہ انور کے زخموں سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اس حالت میں گڈھوں میں سے ایک گڈھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جگہ جگہ کھود کر ان کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان کو معلوم نہ ہو سکے اور وہ ان گڈھوں کے اندر گر پڑے۔ حضرت علی نے آپ کا مبارک ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود لوہے کی ٹوٹی ہوئی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرہ انور میں چھپ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زور سے کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانت سے پکڑ کر کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ چہرہ انور سے جو خون بہا اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدت اور محبت کے جوش میں چوس چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن سنان کیا تو نے میرا خون پی ڈالا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال جو اس کو چھو سکے۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑی کی اونچائی پر چڑھ گئے جہاں کافروں کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے اور چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مبارک ہاتھوں سے خون دھو رہی تھی، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ آخرکار کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً ہی تھم گیا۔ ابو سفیان جو کافروں کی فوج کا سردار تھا جنگ کے میدان میں واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا کہ کیا یہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی کچھ جواب نہ دے۔ پھر اس نے پکارا کیا تم میں عمر ہیں؟ جب ان کا بھی کوئی جواب نہیں ملا تو ابو سفیان گھمنڈ سے کہنے لگا کہ یہ سب مارے گئے، کیونکہ اگر یہ زندہ ہوتے تو میرا جواب ضرور دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا اور آپ نے چلا کر کہا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ تو ابو سفیان نے اپنی جیت کے گھمنڈ میں یہ نعرہ لگایا اولو حبل اولو حبل،
یعنی اے حبل تو بلند ہو جا، اے حبل تو بلند ہو جا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ نعرہ لگاؤ، اللہ اعلیٰ و اجل، یعنی اللہ سب سے بڑھ کر بلند مرتبہ اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے لیے عزا بت ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے جواب میں یہ کہو، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے بلند آواز میں بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ اور جواب ہے۔ لڑائی میں کبھی جیت اور کبھی ہار ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، ہماری فوج نے تمہارے قتل ہونے والے لوگوں کے کان ناک کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی ہیں، مگر میں نے نہ تو اس کا حکم دیا تھا نہ مجھے اس پر کوئی تکلیف اور افسوس ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور چل دیا۔ کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی لاشوں پر جا کر ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ کر صورتیں بگاڑ دی، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو اتنی حد پار کر دی کہ ہاتھ کان کلیجی وغیرہ کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ ہند حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ حضرت امیر حمزہ ہی نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا۔ جب اس بے درد عورت نے امیر حمزہ کی لاش کو پا لیا تو کھنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی، لیکن حلق سے نہیں اتر سکا، اس لیے اگل دیا۔ اتہاس کی کتابوں میں ہند کا لقب جو جگر کھور ہے وہ اسی واقعے کی بنا پر ہے۔ ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی لاش کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو آخری سانس لیتے ہوئے پایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دینا اور اپنی قوم کو سلام کے بعد میرا یہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی بھی اجر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی بہادری اور جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی سلیم رضی اللہ عنہما کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ دونوں مشکیزہ میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور خاص کر ان صحابہ کرام کو پانی پلاتی تھیں جو زخمی ہو گئے تھے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی برابر پانی مشکیزہ میں بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین صحابہ کو پانی پلاتی تھیں۔ حضرت بی بی ام عمارہ جن کا نام نصیبہ ہے، جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور 2 لڑکے حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر آئی تھیں۔ پہلے تو یہ جنگ احد میں لڑنے والے مجاہدین صحابہ کو پانی پلاتی رہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کفار کا حملہ ہوا اور اس منظر کو انہوں نے دیکھا تو مشکیزہ کو پھینک دیا اور ایک کھنجر لے کر کفار کے مقابلے میں کھڑی ہو گئیں اور کفار کے تیر اور تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہیں۔ چنانچہ ان کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے۔ ابن کمیعہ ملعون نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تلوار چلائی تو بی بی ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، چنانچہ ان کے کاندھے پر بہت گہرا زخم آیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن کمیعہ کے کندھے پر زوردار تلوار ماری، لیکن وہ ملعون زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے وہ بچ گیا۔ زرہ اس لباس کو کہتے ہیں جو اس زمانے میں فوجی پہن لیتے تھے تاکہ کسی وار کا کوئی اثر اس پر نہ ہو سکے۔ حضرت بی بی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لڑکے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔
میری ماں حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا اے ام عمارہ رضی اللہ عنہا، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی ام عمارہ نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا بلکہ سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ رضی اللہ عنہا، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دعا فرما دیجیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا دوست بنا دے۔ حضرت بی بی عمارہ رضی اللہ عنہا زندگی بھر خلم خلا یہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب آئیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائے۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے لاش کے قریب گئی اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے پھٹے، پیٹ پھٹا، کلیجہ چبایا ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس شیر دل خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی چلی آئیں۔ ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، تینوں کی شہادت کی خبر باری باری سے لوگوں نے اسے دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی رہیں کہ یہ بتاؤ کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ الحمدللہ وہ زندہ اور سلامت ہیں تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا جسے شاعر نے اس انداز میں کہا ہے، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شیر دل عورت کے صبر کا کیا کہنا۔ شوہر، باپ، بھائی تینوں کے قتل سے دل پر 3 بڑے بڑے گہرے صدمے پڑے ہیں، مگر پھر بھی ان کی زبان میں یہی نعرہ ہے، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، بھائی بھی فدا اے شہیدیں، تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہادت پائی، جن میں 4 مہاجر اور 66 انصار صحابہ تھے، یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی بہت ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارے گئے، مگر مسلمانوں کی غریبی کا یہ عالم تھا کہ ان شہید ہونے والے صحابہ کرام کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ شہادت کے وقت ان کے بدن پر صرف اتنی بڑی چادر تھی کہ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور اگر پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ آخرکار سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام خون میں لت پت 2 شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ جن کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے رکھتے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبر پر تشریف لے گئے
تو ارشاد فرمایا اے اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا اور خوشنودی کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا السلام علیکہ یا اما رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں یہ آواز آئی وعلیک السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 سال کے بعد شہدائے احد کی کچھ قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے، اور تمام مدینہ والے اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ اس طرح سے جنگ احد کا واقعہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے آپ جانیں گے کعب بن اشرف یہودی کا قتل کیسے ہوا۔ تو دوستو یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند آدمی تھا۔ یہودی علماء اور یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت کمال رکھتا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ پورے عرب پر اس کا چرچا تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت اور کفار مکہ کے سرداروں کے قتل ہو جانے سے اس کو بڑا رنج اور دکھ ہوا۔ چنانچہ یہ قریش کا دکھ بانٹنے کے لیے مکہ گیا، اور کفار قریش کے جو لوگ جنگ بدر میں مارے گئے تھے ان پر درد بھرا مرثیہ لکھا، جس کو سن کر لوگوں کے مجمع میں ماتم چھا جاتا تھا۔ اس مرثیہ کو یہ شخص قریش کو سنا کر خود بھی روتا اور لوگوں کو بھی رلاتا تھا۔ مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا، بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم شریف میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر وعدہ کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا ضرور بدلہ لیں گے۔ پھر مکہ سے مدینہ لوٹ آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برائی کر کے حضور کی شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو چپکے سے قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ کعب بن اشرف یہودی کی یہ حرکتیں سراسر اس معاملے کے خلاف تھی جو معاملہ یہودیوں اور مدینہ کے انصار صحابہ کرام کے بیچ ہوا تھا۔ یہ مسلمان اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے، مگر جب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس جان کو خطرہ ہوا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ، حضرت عباد بن بشر، حضرت حارث بن اوس اور حضرت ابو ابس رضی اللہ عنہم کو ساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے گھر گئے، اور ربیع الاول 3 ہجری کو اس کے قلعہ کے پھاٹک پر اس کو قتل کر دیا، اور صبح کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا سر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس قتل کے سلسلے میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ عنہ تلوار کی نوک میں زخمی ہو گئے تھے۔ محمد بن مسلمہ وغیرہ ان کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لائے۔ اللہ کے رسول نے اپنا مبارک تھوک ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ تو میرے دوستو فی الحال کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔